پاکستان میں آزادی مارچ کے نام پر کسی NGOs کو فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ اسلام مخالف قوتوں کو کنٹرول کریں، ورنہ ہم قوت بازو سے روک دیں گے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے والوں سے ملک کی ترقی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں امن کا قیام افغانستان میں امن قائم ہونے سے وابستہ ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی۔ ایبٹ آباد ہری پور جمعیت علماء اسلام اور دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی نے کہا، ہم پاکستان میں آزادی مارچ کے نام پر کسی NGOs کو فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنے تہذیب محمدی پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کلندرآباد ایبٹ آباد میں جامعہ صوت الاسلام اور ہری پور کلہ بٹ جامعہ اہل بیت میں کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ کے PK امیر مولانا سید محمد یوسف شاہ اس دورہ میں ان کے ہمراہ تھے۔ مولانا حامد الحق نے کہا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اسلام مخالف قوتوں کو کنٹرول کرے، ورنہ ہم قوت بازو سے روک دیں گے۔ مولانا حامد الحق نے کہا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ مدارس دینیہ کی آبجاری کرے اور اپنی نسل نو مستقبل روشن بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے بت کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، حال ہی میں سینٹ انتخابات میں قوم نے دیکھ لیا۔ بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے والوں سے ملک کی ترقی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی نے کہا کہ ہم افغانستان میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ میرے شہید والد ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں امن کا قیام افغانستان میں امن قائم ہونے سے وابستہ ہے۔ انہوں نے تمام پڑوسی ممالک بالخصوص ہندوستان سے اپیل کی کہ وہ افغانستان میں مداخلت اور سازشیں بند کر دیں۔ مولانا حامد الحق حقانی نے جامعہ صوت الاسلام میں طالبات کے والدین اور حفاظ کے اندر انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر مدرسہ کے محترم مولانا قاری سید یوسف شاہ ہزاروی نے مولانا حامد الحق حقانی کو یقین دلایا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور آپ کی قیادت میں مولانا سمیع الحق شہید کے مشن کو پورا کر کے دم لیں گے۔ نوشہرہ بچے کے ساتھ زیادتی، مفتی حاکم علی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ضلعی امیر نوشہرہ احتجاجی مظاہرے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ انتہائی افسوسناک اور دل دہلانے والا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے واقعے کا تقریباً عبدالصمد جو 12 سال کا بچہ ہے، چہارم میں پڑھتا ہے اسکول میں، یہ اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ تقریباً مہینہ سے پہلی واقعہ ہے، لیکن اس کو اس ملزم نے دباؤ کے رکھا تھا کہ میں آپ کو ماروں گا، آپ کا گلا کاٹ دوں گا، کہ کسی کو بتانا نہیں۔ بالآخر مجبور ہو کر اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے واقعہ اپنی ماں کو بتایا۔ اس کے بعد یہ واقعہ جو اس کے والد صاحب نے پولیس کو بتایا، پولیس آ کر اس کو ملزم کو موقع پر گرفتار کیا اور ملزم اب حالات میں ہی۔ میں نے اس جو صاحب کے ساتھ رات کو بات ہوئی ہے، اس جو صاحب نے ہم یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ جو دفعات اس حوالے سے ہے یہ ہم نے بھرپور اچھا FIR کیا ہے، اور جو میڈیکل رپورٹ ہے، رپورٹ آنے کے بعد اس کے بعد مزید کارروائی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے، پولیس سے، DPO صاحب سے، SHO صاحب سے، ASP صاحب سے اور عدلیہ سے، ڈسٹرکٹ جج صاحب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مظلوموں کو انصاف دو۔ یہ نوشہرہ میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلا جو واقعہ تھا یہ نوشہرہ کلاں میں پیش آیا، جس میں وہ درندگی کی انتہا تھی، اس کو بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ اس کے ساتھ زیارت کا قاصر میں واقعہ ہوا، اس کے بعد خیسکی میں واقعہ ہوا، وہ تینوں تو اس کو شہید کر دے گی۔ اس کے ساتھ یہ ابھی خیر آباد میں چھوٹا بچہ، میرے خیال میں اس کے ساتھ 8 سال عمر تھی، اس کے دوسرا جو واقعہ کوڑا خٹک میں پیش آیا، یہ بھی تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے اور بھی واقعات ہیں جو اس کو دباؤ کے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہم حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے کہ اس کو مظلوموں کو انصاف دو، اب انصاف وہ جو نظر آئے، عوام کو نظر آئے وہی انصاف دو، اور آپ یہ مظلوموں کے ساتھ کرو۔ یہ ابھی ظالم لوگ جو ہیں ان کے دباؤ کر کے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ صلح کریں۔ کس چیز پر بھائی صلح کریں؟ پولیس کو بھائی وہ بتا رہے کہ اس کو مظلوم اس نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انتظامیہ، پولیس، ہماری جو پولیس ہے اس کے اچھے انداز سے جو پولیس کی الحمدللہ ہم اس سے مطمئن ہے، ہم انتظامیہ سے DPO صاحب سے مطمئن ہے کہ ہمیں انشاءاللہ انصاف دے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ شیخوپورہ
سے لیگی MNA میاں جاوید لطیف کے متنازعہ بیان پر تحریک انصاف کے کارکنان کی احتجاجی ریلی کی قیادت حکومتی جماعت کے سینیٹر اعجاز چودھری اور صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کی۔ ریلی کمپنی باغ سے شروع ہو کر پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں تحریک انصاف کے کارکنان اور تاجروں کی شرکت، میاں جاوید لطیف کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے پریس کلب کے باہر لیگی MNA میاں جاوید لطیف کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ پاکستان نہ کبھی کوئی غدار اور بے غیرت ہی یہ بات کر سکتا ہے، اعجاز چودھری۔ مریم نواز اور ان کے حوالیوں کی زبان کھینچ لیں گے، فوج کے خلاف بولنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ مریم نواز کا باپ بھاگ گیا، وہ یہاں اداروں کے خلاف بکواس کرتی ہے۔ مزید اعجاز چودھری نے کہا کہ شیخ اوبرا سے منتخب ہونے والے ممبر قومی اسمبلی نے بد زبانی اور بد کلامی کی۔ میاں جاوید لطیف نے اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کیے جو کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ پاکستان سے بڑا نہ کوئی فرد ہے اور نہ ہی کوئی بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان نے سینٹ کے انتخابات میں ان کو شکست فاسٹ سے 2-4 کیا۔ اعجاز چودھری، آپ لوگ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ استعفیٰ دو گے، ہم بائی الیکشن کروائیں گے۔ اعجاز چودھری کا چیلنج۔ شیخ اوبرا تحریک انصاف کے زیر اہتمام جاوید لطیف کے بیان کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور پاکستان زندہ باد ریلی کی قیادت صوبائی صدر سینٹرل پنجاب سینیٹر اعجاز چودھری اور صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب سینیٹر صدر سینٹرل پنجاب اعجاز چودھری پاکستان زندہ باد ریلی کے شرکاء سے خطاب۔ وطن فروش تمہاری زبان پر تھو۔ جاوید لطیف نے یہ کہا کہ پاکستان نہ کھپے۔ بے نظیر کی شہادت پر لوگوں نے کہا پاکستان نہ کھپے، مگر زرداری نے کہا پاکستان کھپے۔ وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ان کو لیڈر بیماری کا بہانہ بنا کر باہر بھاگ گیا۔ غداروں کی سزا موت ہو سکتی ہے مگر اس کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ جاوید لطیف پاکستانی قوم سے معافی مانگے۔ PDM کا کوئی بندہ استعفیٰ نہ دے سکا، ان غداروں کو اٹھا کر اسمبلیوں سے باہر کر دیں گے۔ عمران خان ان کو شکست فاش دے چکا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد PTI چاروں صوبوں کی جماعت بن گئی ہے۔ مریم نواز اور ان کے حوالیوں کی زبانیں کھینچ لیں گے، فوج کے خلاف بولنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ مریم نواز کا باپ بھاگ گیا، باہر چھلانگے لگاتا پھرتا ہے۔ مریم نواز یہاں اداروں کے خلاف بکواس کرتی ہے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، غداروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے، ان لوگوں کے گندے وجود سے اس ملک کو پاک کریں گے۔ اعجاز چودھری کا خطاب۔ چاہتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف جو زبان نواز شریف استعمال کرتا ہے، جو زبان مریم استعمال کرتی ہے، یا ان کا کوئی ہواری اور پٹھو استعمال کرتا ہے، آئندہ قوم ان کی زبان گدی سے کھینچ لے گی، اور وہ فوج کہ جو قربانیاں پیش کرتی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے مقابلے کے اندر ڈٹی ہوئی ہے، جو کشمیر کے محاذ کے اوپر روزانہ ہم سنتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان اور ان کے افسر شہید ہوتے ہیں، ہم اس فوج کے خلاف ان کو نہیں بولنے دیں گے۔ ان کی زبانیں ان کی گدی سے کھینچ لی جائیں گی اور انشاءاللہ ان کے اوپر مقدمات بھی چلیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہر وقت ضمانت مل جاتی ہے اور یہ پاکستان نکل کر جیلوں سے مجرمانہ کارروائیاں بند نہیں کرتے۔ اس اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ PDM ان کی آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے اور فضلو بابا ان دونوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 8 دسمبر کو اسی MNA کے مقابل میں ایک پروگرام میں تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ تم میں جرت ہے تو استعفیٰ دو۔ میں نے اعلان کیا تھا یہ بزدل لوگ ہیں، یہ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے اور وہی ہوا، کوئی استعفیٰ نہیں دے سکا۔ آج میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر جرت ہے تو استعفے دو۔ تمہیں یہ پاکستان کے آج ہزاروں لوگ نفرت کا وجود سمجھتے ہیں، تمہارے سے نفرت کرتے ہیں، تمہیں اٹھا کر اسمبلیوں سے باہر کر دیں گے اور وہاں پر چھلانگے لگاتا پھر رہا ہے اور بیٹی یہاں پر فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے۔ انصاف کیا جائے۔ ہم عدالتوں سے کہتے ہیں
इंसाफ किया जाए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। और पाकिस्तान के चोरों को, पाकिस्तान के गरीबों का माल लूटने वालों को, पाकिस्तान की धरती के ऊपर सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करने वालों को जेलों में डालें। इमरान खान अपना एजेंडा वाज़ेह कर चुका है, हम एहतसाब से नहीं पीछे हटेंगे। उसने ये कहा था कि जिस दिन मैं इन्हें पकड़ूंगा, गर्दन से पकड़ूंगा, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। सब इकट्ठे हो गए। इमरान खान एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे और गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वाहिद चारों सूबों और 5वें गिलगित बल्तिस्तान की जमात बनी है, पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है और नून लीग सिर्फ सेंट्रल पंजाब के अंदर रह गई है। इसका खात्मा करेंगे, खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह इसका खात्मा करेंगे किसी भी आइंदा इंतखाब के अंदर। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार खोड़ू का कहना था कि पीटीएम की जानिब से 26 मार्च को निकाला जाने वाला लॉन्ग मार्च हमारी तहरीक का आखिरी मरहला है। अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार खोड़ू और सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा के हमरा पीपल्स सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 मार्च को पीटीएम की जानिब से होने वाले लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं। लॉन्ग मार्च हमारी तहरीक का ये आखिरी मरहला है। निसार खोड़ू का कहना था कि हमने 2.5 साल इंतजार किया मगर हुकूमत के सारे वादे झूठे साबित हुए। बदकिस्मती नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग अपने अज़ू बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अब ये हाल हो गया है कि इदारों को इस्तेमाल करते हुए इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है। निसार खोड़ू का कहना था कि MRD तहरीक में लाखों को गोलियां मार दी गईं। उन्होंने कहा कि मुसलसल अवाम और अदारों के दरमियान जंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेट बेल्ट और अदारों को इस्तेमाल करके कैमरे लगाए गए। सेनेट इलेक्शन में कुर्सी पर बैठे उम्र के आखिरी हिस्से में शख्स ने बदनीयती दिखाते हुए सही वोटों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि बेल्ट पर एक ही खाना था जहां मोहर लगानी थी। शेर अफगन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नाम पर वोट का निशान दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को मिसयूज किया गया है। PTI की अक्सियत हुकूमत नहीं है। संजरानी ने आज कहा है कि सेनेट का सहरा इमरान खान को देता हूँ। निसार खोड़ू का कहना था कि हमें लॉन्ग मार्च निकालने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। किसी ने कहा इस्लामाबाद आकर दिखाओ। हम धमकियों से डरने वाले ना पहले थे ना अब हैं। सिंध के लोगों से अपील करते हैं कि वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। एक सवाल के जवाब में निसार खोड़ू का कहना था कि एक जरदारी सब पर भारी चीख इमरान खान की निकली है। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर ठप्पा लगा हुआ था, इसलिए वोट दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है। पहले वोट से खियानत हो रही थी, अब इदारों से खियानत की जा रही है। निसार खोड़ू का कहना था कि हमारे सेनेटर में से कोई सेनेटर इधर उधर नहीं हुआ है। बेल्ट पर कोई खाना नहीं था। अब कौम को संजरानी के वोट भी दिखाए जाएं। दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। मैं यहाँ आया था बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हमने बेनज़ीराबाद डिवीज़न की मीटिंग रखी हुई थी और ये मेरी चौथी मीटिंग है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास करके मैं आपके यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। हम सबको पता है कि 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है PDM की तरफ से, और ये जो भी मीटिंग हो रही हैं उसकी मोबिलाइजेशन के लिए हो रही है। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि दूसरी सारी पार्टियां भी इसी तरह से कोशिश में मसरूफ़ होंगी और हम 26 तारीख को कराची से बिस्मिल्लाह करेंगे। हमारी की उम्मीद भांगते हुए एक और लीडर हमसे छीना गया। सरे राह चलते हुए उस मासूम को गोलियों से उड़ा दिया गया। हमने देखा कि किसी बहाने भी सही किसी को मुल्क बदर किया गया तो किसी की हस्ती ख़त्म करने की कोशिश की गई।
ये वो मुसलसल जंग है जो अवाम के और इदारों के दरमियान है। वो इदारे जिनका सिर्फ काम ये था कि सिविलियन हुकूमत के अहकाम माने, वो कायदे आज़म के उसूल हमारे सामने तितर बितर होते हुए दिखाई दिए। ताज़ा वाकया सेनेट की इलेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट कहे कि सीक्रेट बैलेट हो तो हुकूमत अवाम की गुनाहगार होती है, और गुनाहगार को माफी मांगनी चाहिए इस हरकत पर कि वो मसनूई तौर पर इक़्तिदार में बैठने पर राजी हुआ। इसलिए हमने, इस कौम ने फैसला किया है कि 26 मार्च को हम लॉन्ग मार्च पे चलेंगे। हमें दी जा रही हैं धमकियां। किसी ने कह दिया आके तो दिखाओ इस्लामाबाद। हम धमकियों से डरने वाले न पहले थे न अब हैं। अवाम को मुहासरा करने का भी हक है, भागना उनको पड़ेगा। अवाम अपनी मर्जी दिखाने के मिजाज है। मैं आया था इसलिए कि मैं लोगों को, दोस्तों को, आम शहरियों को मोबिलाइज करूं। बदनीयती से खुद मुस्तरद किए गए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बोलते हैं। मैंने सिर्फ ये देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर ठप्पा लगा हुआ था, इससे ज्यादा इंटेंशन नहीं होती। खाना सिर्फ एक ही था, वोट देने के लिए अलग से खाना नहीं बना हुआ उस बैलेट पेपर पर। अगर अगले से खाना बना होता और फिर भी यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर ठप्पा उधर लगता उसके ऊपर, फिर तो कही जा सकती है बात। लेकिन जब बीच में कोई खाना ही नहीं है तो फिर ये कहना गलत है। और फिर क्यों पता नहीं आप भूल जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है कि उस खाने में कहीं भी वोट हो तो वो वैलिड होता है। उसी खाने में जहां यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम लिखा हो या संजनानी साहब का नाम लिखा हो, कहीं भी स्टैंप लगे तो वो जायज है। ये इलेक्शन कमीशन कहती है। मुजफ्फर शाह न कहे तो न कहे। और ये इसी वजह से मैंने कहा कि पहले तो खैर वोट से ख्यानत होती, अब इदारों से ख्यानत हो रही है। मैंने इसलिए कहा, ये आपने शायद समझा नहीं हो। नौशहरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नौशहरा पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, यादगार शोहदा पर हाजिरी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस लाइन पहुंचने पर डीएसपी हेडक्वार्टर सैफ अली खान और दीगर पुलिस अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अवाम की खिदमत अवलीन तरजीह है। जिला में अमन और अमान के क़याम और जराइम के इंसदाद के लिए पूरे वसाइल बुराई कार लाए जाएंगे। डीपीओ नौशहरा के गयूर अवाम के ताउन की बदौलत इंशाअल्लाह नौशहरा में जराइम की शरह में खातिर खा कमी लाएंगे। डीपीओ का मजीद कहना था कि नौशहरा पुलिस अमन और अमान के क़याम और अवाम को सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। मजलूम को इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। मनशियात फरोशी और दीगर जराइम पेशा अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले हैं कि खैरपुर नाथन शाह तेज रफ्तार कार का मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर, 2 अफराद शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक सिटी के इंडस हाईवे पर वाक़या भगिया पेट्रोल पंप की नजदीक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नियाज हुसैन खूसा और नूर मोहम्मद बलीदाई शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बर वक्त करीबी अस्पताल खैरपुर नाथन शाह पहुँचाया, जहां पर जख्मियों को जरूरी तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए लाड़काना रेफर किया गया, जबकि जख्मियों का ताल्लुक तहसील मेहर से बताया जा रहा है। आखिरी इत्तला तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।
مزید کے تھانہ صدر کی بدنامی زمانہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 6 کلو چرس برآمد، مقدمات درج۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر میکن کی ہدایت اور ڈی ایس پی سرکل مرید کے افتخار وریا کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر عبداللہ یوسف پاشا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ اس کے نتیجے میں ملزمان شہزاد عرف کالو، حسنین، اعجاز، علی رضا کے قبضے سے تقریباً 6 کلو چرس برآمد کر لی گئی اور مقدمات درج کر لیے۔ ایس ایچ او عبداللہ یوسف پاشا کا کہنا ہے کہ ڈی پی او شیخوپورہ کی ہدایت کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی اور اپنے علاقے سے منشیات فروشی کا خاتمہ کر کے سانس لوں گا۔ منشیات فروش زمانہ کے ناسور ہیں۔ مزید عبداللہ یوسف پاشا کا کہنا تھا کہ میری تعیناتی کے دوران کرائم میں واضح کمی آئی ہے اور انشاءاللہ مزید خاتمہ کروں گا۔ صدر پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے۔ پلکوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ میانہ گوندل ساجد محمود بھٹی کی منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں۔ ساجد محمود بھٹی نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ پی سی ایس ایچ او تھانہ میانہ گوندل اپنی مخصوص ٹیم کے ہمراہ معمول کی گشت پر تھے کہ ایک مشکوک شخص نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، جس کو پولیس کے جوانوں نے دبوچ لیا۔ جامعہ تلاشی پر اس شخص سے 1840 گرام چرس برآمد ہوئی۔ بعد ازاں اس شخص نے اپنا نام اعجاز احمد ولد اکرم قوم گوندل سکنہ گڑھ قائم بتایا۔ ملزم کے خلاف 9C کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ میانہ گوندل ساجد محمود بھٹی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش اس معاشرے کے ناسور ہیں، ان کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ ان منشیات فروشوں کی وجہ سے ہمارے آج کل کے نوجوان، اسکول اور کالج کے بچے اس لت میں پڑ چکے ہیں۔ ان منشیات فروشوں کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے۔